عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج 1 اپریل 2022 28 شعبان المعظم 1429 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ شعبان المعظم کا آخری جمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک نصیب فرمایا، جو چند دنوں بعد ہم اس تک پہنچنے والے ہیں، وہ ہم تک پہنچنے والا ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی مناسبت سے امت کو کچھ اہم ترین ذمہ داریاں سمجھائی ہیں، کچھ اہم باتیں بتلائی ہیں، جن کو ادا کرنا، جن کو اختیار کرنا، اس ماہ مبارک کے لیل و نہار کے اعمال و احکام سے ان کو پورے طریقے سے فائدہ حاصل ہونے کا سبب بنے گی۔ اس لیے اس مہینہ کا احترام کرنا، اس مہینے کا اہتمام کرنا، اس مہینے کے اعمال اور احکامات کا پورے طریقے سے ادراک اور ان کو شعوری طور پر حاصل کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داریوں میں بن جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ امت کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے ان امت کو، اپنی جماعت کو خطبنا فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن خطاب فرمایا۔ آخری دن کے خطاب میں اللہ کے پیغمبر نے توجہ دلائی، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے، آنے کو ہے، وہ ماہ مقدس رمضان المبارک، شہر عظیم، بڑی عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ۔ یہ ماہ مقدس عظمتوں کا حامل ہے، برکتوں کا حامل ہے۔ اس کے ہر عمل سے، ہر چیز سے انسانوں کو برکتیں حاصل ہوں گی اور ان کو اللہ جل شانہ بہت بڑی روحانی عظمتیں عطا فرمائیں گے۔ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ قیمتی اور افضل ہے۔ اور فرمایا اس کے دن اور رات کے اوقات یہ امت کے اندر نئی قوت پیدا کریں گے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن کے روزوں کو اللہ نے امت کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بالغ لوگوں کے لیے فرض قرار دے دیا۔ اب دن کا عمل روزہ ہے، اب روزے کے ذریعے سے اس پورے مہینے میں اللہ جل شانہ ان کو ایک بڑا اہتمام اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اب دن میں روزہ رکھنے کا عمل، یہ رمضان المبارک کا عظیم ترین پہلا اور بنیادی امت کے لیے حکم نامہ ہے۔ لہذا روزے کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اندر ایک نئی قوت اور طاقت پیدا کرنی ہے۔ یہ نئی قوت اور طاقت کیا ہے؟
قرآن حکیم نے خود اسے بیان فرمایا، فرمایا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب تقوی ایک ایسا بنیادی وصف ہے جو اللہ جل شانہ اس امت کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ پورا مہینہ مقرر کیا گیا، اس مہینے کے روزوں کا عمل مقرر کیا گیا، اور رمضان کے روزوں کو بنیادی ارکان اسلام میں شامل کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ان علماء، محدثین، مفسرین، محققین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے دین حق کے ان تصورات کو ہمارے سامنے واضح کیا کہ یہ اعمال اور احکامات یہ ہمارے لیے کیا نتائج پیدا کریں گے۔ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک مختصر سا کتابچہ انہوں نے لکھا تھا، پمفلٹ، برکات رمضان شریف کے نام سے۔ بہت خوبصورت اس چیز کو واضح کیا بہت خوبصورت انداز سے کہ یہ روزے کا ایک مقصد قرآن بیان کرتا ہے کہ امت کو، مسلمانوں کو متقی بنانا ہے، ان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ تقوی ایک صفت ہے، ایک کیفیت ہے جو ایک مسلمان کے دل پر پیدا ہو۔ اب مسلمان کے دل میں تقوی کی کیفیت پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں یہ ہر برائی سے، ہر منکر سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، ہر برائی کے خلاف اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں یوں سمجھ لے مختصر انداز میں، تقوی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ مسلمان کے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ اس کے دل پر اللہ کا غیر مرئی رعب و جلال کا ایک ایسا اس کے اوپر حصار قائم ہو جائے، پہرا لگ جائے کہ یہ اللہ کے رعب و جلال کا پہرا اپنے اوپر سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی عظمت و جلال کی پہرہ داری میں اب زندگی بسر کر رہا ہوں۔ مسلمان کے اندر سے یہ قوت اور کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرا رب اب میرے اوپر حاوی ہے، اب میں اس کی پہرہ داری میں ہوں۔ اللہ کے رعب و جلال کا غیر مرئی یہ ایک تسلط اور اس کا غلبہ انسان کے اوپر حاوی آ جائے تو فرمایا یہی تقوی ہے۔ اسی کو امام الائمہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ وہ فرماتے ہیں تقوی نام ہے کہ انسان عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرے۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تقوی نام ہے اس آیت کا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، عدل اور احسان پیدا ہو جائے، انصاف پیدا ہو جائے اور اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، تو تقوی ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہو گیا۔ ایک طرف عدل پیدا ہو اور دوسری طرف احسان پیدا ہو، اللہ کا دھیان پیدا ہو، اس کے حاضر اور ناظر ہونے کا تصور پیدا ہو کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں۔ اور اسی کو مولانا عبید اللہ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں کے اقوال کو اور زیادہ کھول کر بیان فرمایا کہ تقوی ایک ایسی کیفیت اور نور کا نام ہے کہ جب ایک مسلمان میں یہ تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتق فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈر، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
اللہ کا نور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ایک مسلمان میں یہ تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر فراست پیدا ہوتی ہے، سمجھ پیدا ہوتی ہے، یہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ جب انسان مسلسل اپنی زندگی گزارتا ہے گناہ کے ماحول میں، اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی کا بیمار ہونا، بیماری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو چیز کھلاؤ تو کہتا ہے یہ کڑوی ہے، سیب کھلاؤ تو کہتا ہے کڑوا، شہد کا پانی پلاؤ تو کہتا ہے یہ کڑوا ہے، اسے دودھ پلاؤ تو کہتا ہے کڑوا ہے۔ اب سمجھدار آدمی اسے کہے گا یہ چیزیں کڑوی نہیں ہیں، ان چیزوں کا تو اپنا مزاج ہے، اپنی مٹھاس ہے، اپنا ان کا کام ہے، اپنی ان کی خصوصیات ہیں، لہٰذا ان کے اندر خرابی نہیں، خرابی تیرے اندر آ گئی ہے، لہٰذا اب تمہارے اندر آنے والی جو خرابی ہے اپنی اس خرابی کا علاج کرو۔ اب ماہ مقدس کیا ہے؟ رمضان المبارک۔ جب انسان کا روحانی مزاج بگڑتا ہے، جب اس کا بدنی اور اخلاق کا مزاج بگڑتا ہے، اب اللہ جل شانہ نے اس کی روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے علاج کے لیے اس ماہ مبارک کو مقرر کر دیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت مند بن جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں روزہ رکھ کر تم متقی بن جاؤ گے، اور متقی بن کر تمہارے اندر کیا صفت پیدا ہوگی؟ ہر حرام کے خلاف، ہر برائی کے خلاف، ہر گناہ کے خلاف تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، بچ کر چلنا پیدا ہوگا۔ تم گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے بچو گے، ظلم کو ظلم سمجھ کر اس سے بچو گے۔ اب بھلا کوئی سانپ بھی اپنے پہلو میں پالتا ہے، زہر کو بھی اپنے ساتھ لے کر استعمال کرتا ہے، کانٹے دار چیزوں کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ایک مسلمان روزہ رکھ کر، متقی بن کر، شعور حاصل کر کے، علم حاصل کر کے، عمل کی قوت حاصل کر کے اب سارا دن یہ روزہ رکھتا ہے۔ اب روزہ رکھ کر کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، پانی سے بھی بچا رہا ہے، کھانے سے بھی بچا رہا ہے، یہ حیوانی کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یہ ہر چیز سے اپنے آپ کا بچاؤ اختیار کرتا ہے۔ تو گویا اس کے اندر سب سے بڑی قوت روزے کی وجہ سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ برائی کے خلاف اس کے اندر اجتناب کی قوت پیدا ہوتی ہے، بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، یہ طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دے گا، یہ جرم کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دے گا، یہ گناہ کو گناہ سمجھے گا اور گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ روزہ یہ تبھی مزاج درست کرتا ہے جب انسان شیطانی ماحول میں رہتا ہے، رزق حرام کے ماحول میں رہتا ہے، فرعونوں اور قارونوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، تو اب یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اب یہ دنیا کو کنٹرول میں لائے گا، اس لیے امام الائمہ، حکیم هذه الامہ، ناطق هذه الدورہ، اس دور کے ترجمان، دین حق کے عظیم ترین رہنما اور مفسر، محدث، حکیم، فلسفی، طبیب اور امت کے رہنما، بر صغیر پاک و ہند کے سارے علماء اور محدثین کے استاد، مفسرین کے استاد، اولیاء اللہ کے امام اور قدوہ، جن کو بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے بر عظیم پاک و ہند میں قرآن عظیم اور قرآن حکیم کے ترجمے کا، اس کی تشریح و تفسیر کا، اس کے علوم کا اور رسول اللہ کی احادیث کا، علم اور عمل کا پورا دور پیدا کرنے کے لیے ساری توانائیاں لگا دیں۔ وہ امام الائمہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، جنہوں نے پورے ہند میں چپے چپے پر آج جتنے مدارس نظر آتے ہیں
خانقاہیں نظر آتی ہیں، علماء نظر آتے ہیں، مدبرین نظر آتے ہیں، یہ ان کی علمی اور عملی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے انسان کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ طاقت ایک تو ظاہری طاقت ہے جو انسان کو حاصل ہوئی، یہ حیوانی قوت ہے۔ دوسری قوت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے فرشتوں کی صفت، ملکیت کی صفت۔ اس لیے ہمارے والد مرحوم نے بھی اپنی کتاب برکات الحرمین الشریفین میں یہ لکھا کہ اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر بھیجا۔ یہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، یہ اللہ کا نائب ہے، یہ اللہ کا حکم قائم کرے گا، یہ اللہ کے قانون کو دنیا میں غالب کرے گا، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور قانون کا پابند بنائے گا۔ اب اللہ کے قانون کی پابندی میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ اندر کی رکاوٹ۔ باہر کی رکاوٹیں مسلمان جلدی کنٹرول کر لیتا ہے۔ باہر سے دشمن آئے آپ فوراً سارے اس کے مقابلے میں اکٹھے ہو جائیں گے، یہ باہر کا دشمن آ گیا اس کا مقابلہ کریں، اس وقت سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن باہر کا دشمن نہ ہو، اندر کا دشمن جو ہے وہ ایسا آپس میں لڑاتا ہے دین بھول جاتے ہیں، پھر خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اندر کا دشمن خواہشات ہے۔ انسان کے اندر کا دشمن کیا ہے؟ یہ اس کو نیکی سے بھی روکتا ہے، قرآن سے بھی روکتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھی روکتا ہے، یہ ہر چیز سے اندر کا یہ دشمن روکتا ہے۔ یہ خواہشات نفسانی ہے، جب یہ حد سے نکل جاتی ہیں، کنٹرول سے نکل جاتی ہیں، یہ انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ جب اللہ نے شیطان کو راندہ درگاہ قرار دیا تو شیطان نے کہا اے اللہ میری کچھ التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا مردود مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ مانگتا ہوں قیامت تک مجھے عمر مل جائے، قیامت تک مجھے عمر مل جائے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے ہم نے عمر دے دی۔ پھر اس نے کہا دوسری چیز تو مجھے دنیا میں ابن آدم پر کنٹرول دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے میں نے کنٹرول بھی دے دیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اندر داخل ہو کر وہ اپنی کارستانیاں کرواتا ہے، اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے اس کو، اس کا دماغ بھی، اس کی عقل بھی، اس کے اعضاء اور جوارے بھی، یہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن شیطان کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب کوئی انسان شیطان کے تابع ہو جائے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے جب غصے کی حالت ہوتی ہے تو یہ شیطان کے تابع ہوتا ہے، اور غصے میں جو فیصلے کرتا ہے وہ شیطان اس سے کرواتا ہے، کرتا یہ کرواتا وہ ہے۔ اس لیے فرمایا غصے کی حالت کو کوئی فیصلہ نہ کرو، غصے کی حالت کو ٹھنڈا کرو پانی سے، غصے کی حالت میں حال تبدیل کرو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اور اندر ہو تو باہر چلے جاؤ، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا اور فرمایا لا تقضی بین اثنین وانت غضبان، دو کے درمیان کبھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا۔ یہ غصے کی حالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ ناقص اور ادھورا ہوگا۔ اب شیطان کو یہ طاقت بھی مل گئی، اب عمر بھی لمبی مل گئی۔ آدم علیہ السلام رونے لگے یا اللہ ہماری عمریں بھی چھوٹی، میری نسل کی عمر بھی چھوٹی، اور میری نسل کو شیطان کو اتنی طاقت بھی مل گئی اندر بھی داخل ہو سکتا ہے، تو پھر ہم تیری رحمت میں کیسے آئیں گے، ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ نے فرمایا آدم پریشان نہ ہو، میں نے تیری نسل کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھول دیا، میں نے تیری اولاد کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ شیطان سارے کام کروائے گا، ساری محنتیں کروائے گا، توانائیاں خرچ کروائے گا، آخر میں آ کر وہ سب کچھ کروا لے۔ جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے گا فرمایا میں اس کو معاف کر دوں۔ اب شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تو ساری محنتیں اور کوششیں کرتا ہے، انسانوں کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے، تو پھر یہ بندے تیرے اوپر کیسے حاوی ہوتے ہیں اور تو ان کے اوپر کیسے حاوی ہوتا ہے؟ تو ان کے اوپر کیسے حاوی ہوتا ہے؟
وہ کہنے لگا میں ان کے اوپر حاوی ہوتا ہوں ان کی خواہشات بھڑکا کے، اہلکتہم بالشہوات، میں نے ان کی خواہشات کو بھڑکا کے ان کو تباہ کر دیا۔ آج پوری دنیا میں سرمایہ داری نظام مسلط ہے، یہ خواہشات بھڑکاتا ہے، ڈرامے دکھاتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے محلات دکھاتا ہے، ہر آدمی کی خواہشات کو بھڑکا کر کہتے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ کا دور ہے۔ یہ حقیقت میں خواہشات بھڑکاتا ہے، ناجائز خواہشات۔ بندے کے جیب میں پیسے نہیں اور خواہش پیدا ہوتی ہے 1 کروڑ کی چیز لینے کی، اب یہ نظام خواہشات بھڑکاتا ہے۔ یہ سرمایہ داری نظام یورپ کے نظام کا کام ہی ہے، عورت کو ننگا کر دیے، جنسی خواہشات بھڑکا دی، بے شرمی اور بے حیائی کا ماحول پیدا کر دیا، خواہشات کو بے لگام کروا دیا، پورا معاشرہ تباہی اور لپیٹ میں، مال و دولت کی ہرس اور خواہش بڑھا دی۔ اب بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، دوست دوست کا گلا کاٹتا ہے، مسلمان مسلمان کی جیب کو کاٹتا ہے دنیا کی خواہش اور محبت کی وجہ سے۔ اب اللہ رمضان المبارک کا 1 مہینہ لا کر کہتے ذرا میری محبت کی بنیاد پر بھی تو قدم اٹھاؤ، ذرا میرے قرآن کی محبت کی بنیاد پر بھی تو کام کرو، ذرا میرے رسول کی محبت کی بنیاد پر بھی تو ذرا ایک دوسرے سے تعلق استوار کرو، ذرا راتوں کو میرے سامنے محبت اور عظمت کی بنیاد پر سجدے اور رکوع کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر مجھے ذرا یاد تو کرو۔ تمہارے اوپر کی یہ دنیا کا اثر نکل جائے، تمہاری خواہشات دھل جائیں، دن میں روزہ رکھ کر کھانے پینے کی خواہش کو کنٹرول کر لیا، اب رات کو اللہ کی محبت کے دیپ جلاؤ اپنے دل میں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب جب بندہ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی عظمت و تقدیس کا یہ اعلان کرے گا، اس کے دل و دماغ کے اندر سے ہر شیطان کا اثر نکل جائے گا، اس کی محبت بھی نکلے گی۔ یہ ذکر الہی وہ چیز ہے یہ دل کو دھو دیتا ہے۔ ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، فرمایا ہر چیز کو دھویا جاتا ہے، صاف اور پاک کیا جاتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کا زنگ اور دلوں کی ناپاکی کو اللہ کے ذکر سے دھویا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ سے دھویا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس سے دھویا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دھویا جاتا ہے۔ اس پر غور و فکر کر کے شیطانی اثر سے نکلنے کی غور و فکر کی قوت پیدا کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ فرمایا ذرا آؤ تو صحیح، دیکھو رمضان کے دن اور رات اس کا شیڈول طے کرو۔ رمضان سے پہلے ہمیں اپنا شیڈول مرتب کرنا ہے، یہ مہینہ اللہ کے لیے گزارنا ہے، ساری مصروفیات آگے پیچھے کریں۔ سارا سال کمائی کرتے ہیں، جو 11 مہینے رب دے سکتا ہے 12ویں مہینے میں نہیں دے سکتا۔ مسلمان کا ایمان رمضان میں آ کر بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے رمضان میں ساری کمائی کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے سارے 11 مہینے کمائی کرو، یہ مہینہ تمہاری عبادت کا ہے، یہ مہینہ اللہ کا ہے، یہ مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، یہ مہینہ اللہ کے قرآن کا ہے، یہ مہینہ دین کا ہے، یہ مہینہ تمہاری مسجد کا ہے، یہ مہینہ تمہاری اپنے بچوں کی گھر میں بیٹھ کر تربیت اور پرورش کرنے کا ہے، یہ مہینہ تمہارے اپنے گناہوں پر اپنی ندامت کی آنسو بہانے کا ہے، یہ مہینہ تمہارے اپنے صحیفہ زندگی کو کھول کر اس میں جو بڑے بڑے تم نے مظالم کیے، ظلم کیے، گناہ کیے، ان کا مطالعہ کر کے ایک ایک گناہ پر توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور ہم اس مہینے کو غفلت سے گزارتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ مہینہ یہ تمہیں کیسے گزارنا چاہیے، وہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اٹھا کے دے۔ اللہ کے پیغمبر نے 23 رمضان گزارے ہیں نبوت کے اعلان کے بعد، آج امت کے اندر ان رمضانوں کی کوئی رمق نظر نہیں آتی، کوئی اس کا شعار نظر نہیں آتا، کوئی اس کا کام نظر نہیں آتا۔ مسجد رمضان میں خالی ہیں، قرآن پڑھنے والے لوگ کم ہو گئے۔ پہلے مسجد میں آ کر لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے، اب رمضان میں سارا ٹائم پتہ نہیں کہاں صرف ہوتا ہے۔ طے کریں یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، پتہ نہیں اگلے سال کس کو موقع ملے۔ کتنے ہمارے بھائی تھے آج نہیں ہمارے ساتھ۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔
آپ نے فرمایا ایک وصیت پلے باندھ لے، صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھ جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہو۔ گویا ہر یہ نصیحت فرمائی، نیکی کا ہر عمل ایسے کرو کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری عمل ہے، اس کے بعد نہیں موقع ملے گا۔ یہ رمضان آپ نے زندگی کے بڑے کام کر لیے، اب یہ پورے اہتمام کے ساتھ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اسی طرح تراویح کی نماز اول سے لے کر آخر تک پورا مہینہ رمضان کا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں گے، اور کترا کرنے والے حافظوں کے پیچھے نہیں، قرآن پڑھنے والے حفاظ کے پیچھے، جو قرآن پڑھتے ہوں اور قرآن کو اگلے درجے میں اگر سمجھنے والے وہ لوگ مل جائیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، جو قرآن کی تلاوت کریں، جس کے ایک ایک حرف کو جدا کر کے پڑھنے والے، جن کا تلفظ بھی درست ہو، جن کی ادائیگی بھی درست ہو۔ ایک پورے ماحول میں ہم اپنا وقت گزاریں، اپنی مجلس کا وقت طے کریں کہ ہم نے ذکر کس وقت کرنا ہے، تلاوت کس وقت کرنی ہے، استغفار کس وقت کرنا ہے، دین کے مسائل سیکھنے ہیں، فرائض سیکھنے ہیں۔ یہ اپنا شیڈول بنائیں، کم از کم یہ 1 سال رمضان المبارک کا 1 مہینہ وہ تو ایسا گزاریں جس طرح اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے۔ زندگی میں 1 رمضان تو ایسا گزار لیں، اگلے رمضان پھر یہ خود رمضان پیدا کرے گا۔ 1 رمضان ہم وہ پیدا کریں جو اللہ کے رسول چاہتے تھے، باقی زندگی کے رمضان یہ رمضان خود آپ کو کہلوائے گا، یہ آپ کو اس پر خود کھڑا کرے گا۔ پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کیا برکات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام نصیب فرمائے، اس کا اہتمام عطا فرمائے، اس کی عظمت عطا فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور وہ نصیب اس وقت ہوں گی جب ہم قدم اٹھائیں گے، ہم فیصلہ کریں گے ہم نے اس مہینے میں یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ تمام نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا